بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب کے تیز ترین چینل سے میں ہوں نادیہ حسین۔ دوستوں، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے عمران خان کے کراچی جلسے کے حوالے سے۔ اس جلسے کو لے کے عمران خان کے حامیوں میں اور مخالفین کا ابھی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ہم بات کریں گے زمینی حقائق کے حوالے سے۔ جیسا کہ یہ جلسہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ اب جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی جلسے میں تو شرکا ہی نہیں تھے، یہ تو بہت چھوٹی تعداد لوگوں کی شامل ہوئی تھی، جلسہ بہت کم تھا۔ جبکہ عمران خان کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ جلسہ تو بہت شاندار ہوا تھا، بہت زیادہ شرکا تھے جلسے میں، جلسہ گاہ تو فل تھی، بالکل اتنی تعداد میں لوگ تھے کہ وہاں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب اس جلسے کا موازنہ ہم شہر کراچی کے گزشتہ یا جو ایک یہاں کی روایت رہی ہے سیاسی جماعتوں کے جلسوں کی، اس حوالے سے ہم اس جلسے کا موازنہ دیگر جماعتوں کے جلسوں سے کریں گے تو ہمیں اس میں ایک نمایاں فرق نظر آئے گا۔ جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ دہائی میں 15-20 سالوں میں یا 90 کی دہائی سے جو کراچی میں سیاسی جماعتوں کے جلسوں کی ایک روایت تھی وہ بہت شاندار رہی ہے۔ خاص کر سے ایم کیو ایم کے جب کراچی میں جلسے ہوتے تھے تو ان جلسوں کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا تھا، ایک فیسٹیول کا سا سما ہوتا تھا۔ بہت دن پہلے سے ان جلسوں کے لیے کیمپین کی جاتی تھی، شہر میں جگہ جگہ بینرز لگتے تھے، لوگوں کو جلسے میں لانے کے لیے کنوینس کا بندوبست کیا جاتا تھا، جگہ جگہ کیمپس لگتے تھے، ان میں پارٹی نغمات چلائے جاتے تھے، بہت دنوں تک یہ کیمپین چلتی تھی۔ پھر جلسے والے دن لوگوں کو جلسوں تک لے کے آنے کے انتظامات ہوتے تھے، تو ایک پورا ایک فیسٹیول کا سا ماحول شہر میں ایک بن جاتا تھا۔ تب کہیں جا کے ایک بڑی تعداد لوگوں کی جلسوں میں آتی تھی اور بہت شاندار جاندار جلسے ہوتے تھے۔ جن لوگوں کو وہ یاد ہیں وہ بہتر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت تو میڈیا کا خیر اتنا ایکسپلوژر نہیں تھا کہ دنیا میں یا ملک میں بھی لوگ ان سے واقف ہوں۔ کراچی والوں کو وہ جلسے یاد ہیں کہ کس نوعیت کے ہوتے تھے۔ اسی طرح بڑے جلسے پیپلز پارٹی میں، بی بی شہید کے بھی کراچی میں جلسے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جلسوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان کے بھی اسی قسم کے انتظامات ہوتے تھے، ریکارڈنگز ہوتی تھیں، کیمپس لگتے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے جلسے کراچی میں ایم کیو ایم کے جلسوں سے اس لیے مختلف ہوتے تھے کہ یہاں پہ اندرون سندھ سے لوگوں کو لایا جاتا تھا، قافلوں کی شکل میں لوگ کئی کئی دن پہلے آ جاتے تھے، ان کو یہاں رکھا جاتا تھا، ان کے لیے انتظامات ہوتے تھے، تب کہیں جا کے جلسہ گاہ جو ہے وہ بھرتی تھی شرکا سے۔ لیکن ایم کیو ایم کے جلسے یہاں کے مقامی لوگوں کی بدولت ہی ہو جاتے تھے۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی کراچی میں کافی بڑے جلسے کیے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کا یہ جلسہ، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت شارٹ نوٹس پہ ہوا ہے اور اس کے لیے نہ تو کوئی ایسی خاص کیمپین چلائی گئی، نہ لوگوں کو لانے کے لیے علاقوں میں ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا گیا، نہ ہی کوئی ایسے کہیں کیمپس لگے۔ جو کچھ بھی ہوا اس جلسے والے دن ہی ہوا، بلکہ جلسے سے ایک دن پہلے لوگ خود ہی اس جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت اس کا دکھایا گیا کہ کس طرح لوگوں نے ایک رات پہلے ہی رمضان ہونے کے باوجود جلسہ گاہ کے میں بہت ایک اس جگہ پہ ایک اپنا ماحول بنا لیا تھا جلسے کا۔ تو جلسے والے دن تو دیکھا ہی سب نے کہ کس طرح وہاں شام سے ہی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے روزے کے باوجود، اور کس طرح گہما گہمی رہی۔ نہ صرف یہ کہ جلسہ گاہ بالکل فل تھی، بلکہ جو پیچھے وہاں پل تک پہ لوگ موجود تھے، جو لائنز ایریا کا پل ہے وہاں پہ بھی لوگ موجود تھے۔ تو یہ کہنا تو میں سمجھتی ہوں کہ صحیح نہیں ہے کہ جلسے میں شرکا کی تعداد کم تھی۔ یہ تو بہرحال مخالفین کا ایک پروپیگنڈا ہے۔ اب لوگوں نے تو دیکھا کہ یہ بھئی کس طرح سے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو فوٹو شاپ کے ذریعے جلسے کو بڑا دکھایا گیا ہے، کوئی ڈرون کیمرے دکھا رہے ہیں کہ جلسہ گاہ خالی ہے، لیکن حقیقت تو وہی لوگ جانتے ہیں کہ جو مقامی لوگ اس جلسے میں شریک ہوئے تھے۔ اچھا، اب یہاں ایک بات اس حوالے سے بھی ہے کہ ایم کیو ایم اس جلسے کے حوالے سے ایم کیو ایم پہ خاص طور سے تنقید کی جا رہی ہے۔ تو ایم کیو ایم کا تو اب ایم کیو ایم کے جو جلسے ہوتے تھے کراچی شہر میں وہ بھی لوگوں کو یاد ہے کہ کس نوعیت کے ہوتے تھے، کس طرح سے ہوتے تھے۔ اب ایم کیو ایم کے جلسوں کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ ان کا زیادہ جلسہ لیاقت آباد 10 نمبر پہ ہوتا ہے،
PSP भी अपने जलसे करती है तो वो भी वहीं कर लेती है। वो कितनी जगह है वो कराची वाले अच्छी तरह जानते हैं। 10 नंबर के पुल के नीचे, पुल के ऊपर वो अपना जलसा अब कर लेते हैं। तो कराची में शानदार जलसों की, बड़े जलसों की रिवायत तो MQM की थी। अब तो उनके जलसे उस पुल तक, लियाकताबाद 10 नंबर के पुल तक महदूद हो गए। तो ये इमरान खान के लिए ये एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि उनके हक़ में ये बात है कि कराची वालों ने इस तरह से उन्हें वेलकम कहा कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे लोग खुद ही जलसे में शरीक हो गए, खुद ही निकल के आ गए। अब इस जलसे के हवाले से मुख्तलिफ जमातों ने अपने अपने रद्द अमल का इज़हार किया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस जलसे को देखने के बावजूद और इस जलसे में लोगों की शिरकत देखने के बावजूद भी ये बयान दिया है कि इमरान खान का या PTI का तो कराची से सफाया हो गया है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है जलसे के इतनी शुरा की तादाद देख के। बल्कि जो एक माहौल बना हुआ था मुख्तलिफ इलाकों से लोगों का जलसे में जाने का, शिरकत का, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, सब लोग अपने तौर पे शरीक कर गए थे। कोई उन्हें लेके नहीं जा रहा था, उनके अंदर की मोटिवेशन थी जिसकी वजह से उन लोगों ने इस जलसे में शिरकत की और जलसे को कामयाब बनाया। अब यहाँ लोगों को या दीगर जमातें जो कराची से थी या जो अब ये समझती हैं कि कराची से उनका मैंडेट निकल रहा है, उन्हें ये समझना चाहिए कि इमरान खान की या PTI की इस कराची शहर में मकबूलियत की या लोगों के इस जलसे में शिरकत की क्या वजह है। लोगों को बहुत उकसाया गया इस बात पे, महंगाई के ख़िलाफ़ या इमरान खान की कमज़ोरियाँ, उनका इक़दामात, उस्मान बुज़दारी को लेके, पॉलिसीज़ को, सब लोगों को इस चीज़ पे ये जमा करने की कोशिश की गई कि लोग मुखालफत में आएँ। लेकिन अभी ये कोई भी लोग इस चीज़ पे इमरान खान की मुखालफत के लिए तैयार नहीं हैं। जितने भी उनकी खामियां गिनवाई गई हैं लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो लोगों को ये, दीगर पार्टियों को ये समझना चाहिए कि यहाँ शहर के लोगों में, जो कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों का, सबसे ज़्यादा बाशऊर लोगों का शहर है, तो उन लोगों को की इस सोच को समझना चाहिए कि क्या वजह हुई कि वो अपने जो पार्टियां यहाँ गुज़िश्ता कई सालों से या हमेशा से एग्जिस्ट करती हैं, उनके बजाय लोग PTI को तरजीह दे रहे हैं। उसकी वजह बहुत सादा सी और सामने की है कि लोग अब अपनी पुरानी लीडरशिप से या जिस क़यादत ने उनके शहर के लिए कुछ नहीं किया, उनके लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लोग अब उनसे तंग आ चुके हैं। लोग अब मुतबादिल क़यादत चाहते हैं जो कम अज़ कम उनके बच्चों को या उनकी नस्लों को गैंगस्टर तो ना बनाए। लोग ऐसी सियासी क़यादत चाहते हैं कि जो उनकी रहनुमाई करे, उनके बच्चों को या उनकी नस्लों को राह से हटा ना दे। तो यही बात मुझे समझ आती है कि इस वक्त जो कराची के लोग इतना फेवर कर रहे हैं MQM का, वो PTI का, उसकी वजह यही है कि लोग अपनी पहली क़यादत से या जो एग्जिस्टेंट क़यादत है उससे तंग आ चुके हैं, उनकी पॉलिसीज़ से तंग आ चुके हैं। इसलिए उन्होंने इमरान खान की जो भी खामियां बयान की जाती हैं उन सब को नज़रअंदाज करते हुए, उनकी शख्सियत के एक तिलिस्माती किरदार को देखते हुए उनकी हिमायत का फ़ैसला किया है या शहर कराची ने उनके साथ जाने का फ़ैसला किया है। अब उनका ये खालिद मकबूल का ये बयान कि कराची से PTI का सफाया हो गया है, तो सफाया तो मैं नहीं समझती, क्योंकि MQM की कराची से या सिंध से मिला के जो 25 सीटें होती थी शहरी इलाकों से, वो नेशनल असम्बली में अब 7 सीटों पे आ गए हैं। तो सफाया ये है या सफाया इमरान खान का जलसा देख के भी अभी उन्हें ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि सफाया किसे कहते हैं। बहरहाल अब इसका अंदाज़ा तो आने वाले इंतखाबात में भी होगा, इंतखाबी नताइज पे होगा कि किसका सफाया हुआ है और किसका नहीं हुआ है। जलसे पे अगर हम इंतखाबी नताइज का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो इसी शहर कराची में पीपल्स पार्टी ने भी बहुत बड़े जलसे किए हैं, और जमात इस्लामी तो अक्सर कराची में इतने बड़े जलसे करती रहती है। इंतखाबी नताइज इसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। तो अब यही हाल इस मौजूदा जलसे के हवाले से भी है कि इसको देख के अभी हम कोई अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कराची के अगले इंतखाबात में इंतखाबी नताइज क्या होंगे। बहरहाल यही चीज़ एक समझ में आती है जो वाज़ेह तौर पे अभी दिखाई दे रही है कि इस वक्त कराची की बाशऊर अवाम
نے اپنی گزشتہ قیادتوں کو یا گزشتہ جو ان کو دہائیوں سے حکومت کر رہی ہیں اس شہر کا مینڈیٹ لے رہی ہیں، جنہیں یہ عوام مینڈیٹ دے رہی تھی، اب لوگوں نے انہیں یکسر مسترد کر دیا ہے ان کے کچھ نہ دینے کی وجہ سے یا ان کے ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرنے کی، تو انہیں ابھی ٹائم ہی کتنا دیا گیا تھا، 3 ساڑھے 3 سال کا وقت تھا، اور یہاں پہ تو حکومت جو سندھ کی حکومت تھی وہ تو وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہے، تو یہ ڈیلیور نہ کرنے کا تو شکوہ ان سے ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے کراچی کے لیے کیا کیا گزشتہ 30 سالوں میں۔ کسی نہ کسی طرح یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہی مل کے یہاں پہ حکومت کرتے رہے ہیں، تو یہاں پہ کراچی شہر کی جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار تو یہی دونوں جماعتیں ہیں۔ 3 ساڑھے 3 سال جو پی ٹی آئی کو ملے ہیں وہ بھی وفاقی حکومت میں، اس میں کراچی میں کچھ نہ ہونا یا کراچی کے لیے گلے شکوے یا یہ کہنا کہ عمران خان نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا تو عوام نے انہیں مسترد کر دیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ زمینی حقائق نہیں ہیں۔ مسترد عوام نے انہیں کیا ہے جو گزشتہ 40 سال سے 30 سال سے کراچی پہ اور سندھ پہ قابض تھے، یہاں کے لوگوں کو جنہوں نے ہائی جیک کیا ہوا تھا، اپنے ڈر میں خوف میں زبردستی کا ایک مینڈیٹ لے رہے تھے اور عوام کو کچھ دے نہیں رہے تھے۔ تو اب بہرحال آنے والے انتخابی نتائج بتائیں گے کہ کس کا صفایا شہر سے ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا۔ بہرحال ابھی تک کے جلسے سے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ کراچی کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ اس قیادت پہ مکمل بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ انتخابی نتائج سے آئندہ کا فیصلہ ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔